ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں دو جڑواں بھائی رہتے تھے۔ ان کا نام عارف اور عارفین تھا۔ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، اور شکل و صورت میں اتنے ایک جیسے تھے کہ اکثر لوگ پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے۔ اگر عارف گاؤں کی گلی میں ہنستا ہوا نکلتا تو لوگ سمجھتے کہ عارفین ہے، اور اگر عارفین کھیتوں میں ہل چلاتا نظر آتا تو لوگ اکثر کہہ دیتے، ارے یہ تو عارف ہے۔ ان کے والدین گاؤں کے مشہور کسان تھے۔ باپ محنتی اور ایماندار، ماں نیک سیرت اور دعا گو۔ دونوں بھائی بچپن سے ہی ماں باپ کے لاڈلے تھے، لیکن ان کی شخصیتوں میں ایک بڑا فرق تھا۔ عارف نرم دل، صابر، شفیق اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا تھا۔ وہ دوسروں کا درد محسوس کرتا اور گاؤں کے غریبوں کا خیال رکھتا، جبکہ عارفین زیادہ ضدی، کچھ مغرور اور اپنی انا پرست فطرت کا مالک تھا۔ وہ محنت کرتا مگر ہمیشہ چاہتا کہ تعریف صرف اسی کی ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، دیکھو، اللہ نے دونوں کو ایک جیسا چہرہ دیا ہے مگر دل الگ الگ۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بھائی جوان ہوئے، کھیتوں میں کام کرنے لگے، ماں باپ کا سہارا بنے۔ ان کی ماں ہمیشہ دعا کرتی، اے اللہ، میرے دونوں بیٹوں کی قسمت اچھی لکھنا، دونوں کو نیک اور اچھی بیویاں دینا جو گھر کو جنت بنا دے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی گاؤں کے زمیندار کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ اس بیٹی کا نام زہرہ تھا۔ زہرہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ نیک دل اور پڑھی لکھی بھی۔ اس کے اخلاق اور بات کرنے کے انداز کی وجہ سے پورے علاقے میں اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ لوگ کہتے، زہرہ جیسی بہو مل جائے تو گھر کا نصیب بدل جائے۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں بھائیوں کے دل میں ایک ہی خواہش جاگی۔ دونوں چاہتے تھے کہ زہرہ ان کی بیوی بنے، مگر تقدیر کے فیصلے اور بھی عجیب تھے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں میلہ لگا۔ اس میلے میں ہر کوئی شریک ہوتا۔ وہاں جھولے، کھیل، گانے اور کھانے پینے کی کئی چیزیں ہوتی۔ اسی میلے میں پہلی بار عارف اور عارفین کی ملاقات زہرہ سے ہوئی۔ زہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک جھولے کی رسی ٹوٹنے لگی۔ لوگ چیخنے لگے۔ اس وقت عارف آگے بڑھا، اس نے ہمت دکھائی اور جھولا تھام کر زہرہ کو گرنے سے بچا لیا۔ زہرہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر جب آنکھیں کھولیں تو سامنے عارف کی مسکراہٹ اور نرمی دیکھ کر اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا۔ دوسری طرف عارفین بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ موقع مجھے کیوں نہ ملا؟ زہرہ کو بچا کر اس کا دل میں جیت سکتا تھا، مگر یہ تو عارف نے سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ گاؤں بھر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے، عارف نے بڑی بہادری دکھائی۔ اللہ کرے کہ زہرہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ باتیں سن کر عارفین کے دل میں کڑواہٹ بڑھتی گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح زہرہ کو اپنی بیوی بنائے گا، مگر زہرہ کے والدین کے دل میں بھی عارف کے لیے نرم گوشہ بن گیا۔ وہ کہتے، یہ لڑکا نہ صرف محنتی ہے بلکہ بہادر اور دوسروں کی مدد کرنے والا بھی۔ یہی ہمارے خاندان کے لیے بہترین ہے۔ ایک رات دونوں بھائی کھیتوں میں آرام کر رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، ہوا نرم چل رہی تھی۔ ماں پاس بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹو، یاد رکھنا، بیوی وہی اچھی ہے جو گھر کو جنت بنا دے۔ اگر نیت صاف ہوگی تو اللہ تمہیں سب سے بہتر عطا کرے گا۔ عارف نے عاجزی سے کہا، ہے، ہمیں اللہ کی رضا منظور ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ مگر عارفین دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میں تقدیر کا فیصلہ خود بدلوں گا، مجھے زہرہ چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گاؤں میں دن گزرتے گئے۔ زہرہ کے والدین نے سوچا کہ اب بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب گاؤں والوں نے انہیں عارف کی بہادری اور نرمی کے قصے سنائے تو وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گئے، مگر یہ فیصلہ انہوں نے فوراً ظاہر نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے عارف اور اس کے خاندان کو قریب سے پرکھیں۔ عارف کو اس بات کا علم نہیں تھا، مگر اس کی ماں روز دعا کرتی کہ اللہ،
میری اولاد کو خوشیاں عطا کر اور ان کے نصیب اچھے لکھ۔ دوسری طرف عارفین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات یہی سوچتا کہ کہیں زہرہ اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک دن عارفین نے چپکے سے زہرہ کی ایک سہیلی کو بلایا۔ اس نے بڑی چالاکی سے کہا، دیکھو، زہرہ تو اچھی ہے مگر عارف کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ وہ صرف دکھاوا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے خود کو اچھا ظاہر کرتا ہے، اصل میں وہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ بات اس نے صرف اس لیے کہی تاکہ سہیلی زہرہ کو بدظن کرے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زہرہ کی سہیلی نے یہ سب سچائی کے ساتھ زہرہ کو بتایا۔ زہرہ نے سن کر صرف اتنا کہا، جو شخص میلے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچا سکتا ہے وہ کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب سن کر عارفین کے ارادے اور بھی سخت ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر دل جیتنے سے کام نہیں ہوگا تو وہ سازش کا سہارا لے گا۔ کچھ دن بعد زہرہ کے والدین نے عارف کی ماں باپ کو اپنے گھر بلایا۔ سب نے خوشی خوشی ملاقات کی۔ گفتگو کے بعد رشتہ طے ہو گیا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، عارف کی قسمت جاگ اٹھی۔ زہرہ جیسی بیوی ملنا نصیب کی بات ہے۔ عارف تو شرم و حیا سے خاموش رہا مگر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ دوسری طرف عارفین کے دل پر جیسے چھریاں چل رہی تھیں۔ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شادی کے دن کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کرے گا جس سے سب کچھ بدل جائے۔ شادی سے ایک رات پہلے جب سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے، عارفین چپکے سے اپنے بھائی کے کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے عارف کے کپڑے، جوتے اور شادی کی مخصوص پگڑی دیکھ کر سوچا، میں بھی تو اس کے جیسا ہی ہوں۔ اگر میں عارف کے کپڑے پہن لوں تو کوئی مجھے پہچان نہ سکے گا۔ اس کے ذہن میں ایک بھیانک منصوبہ بننے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی کے وقت وہ خود دلہا بن کر بیٹھ جائے اور کوئی فرق نہ پہچان سکے۔ شادی کے دن گاؤں میں خوب رونق تھی۔ ڈھول باجے بج رہے تھے، مہمان آ جا رہے تھے۔ عارف دلہا بننے کے لیے تیار ہو رہا تھا، مگر عارفین نے چپکے سے موقع دیکھا اور بھائی کو کمرے میں قید کر دیا۔ اس نے عارف کے کپڑے اور صحرا پہن لیا اور دلہا بن کر نکلا۔ جب بارات زہرہ کے گھر پہنچی تو سب نے خوشی سے استقبال کیا۔ زہرہ بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رسمیں شروع ہوئیں، مگر جیسے ہی نکاح کا وقت آیا، عارف کسی نہ کسی طرح کمرے سے نکل آیا۔ وہ دوڑتا ہوا نکاح کے مجمع میں پہنچ گیا۔ سب حیران رہ گئے کہ ایک ساتھ دو دلہے کیسے کھڑے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کہنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ اصل دلہا کون ہے؟ زہرہ کے والدین گھبرا گئے۔ قاضی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ اس موقع پر عارف نے کہا، میں عارف ہوں، وہ میرا بھائی عارفین ہے۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا تاکہ خود میرا مقام لے سکے۔ مگر عارفین فوراً بولا، جھوٹ ہے، میں ہی اصل عارف ہوں، یہ تو میرا لباس چرا کر آیا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ سخت کشمکش میں پڑ گئے۔ کوئی کہتا یہ اصل ہے، کوئی کہتا وہ۔ اسی وقت زہرہ نے ہمت دکھائی۔ اس نے کہا، اگر دونوں ایک جیسے ہیں تو مجھے فیصلہ کرنے دو۔ میں جانتی ہوں کہ جس نے میلے کے دن مجھے بچایا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ سکون اور ہمت تھی۔ اس نے دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ عارف کی آنکھیں نرم اور مطمئن تھیں، جبکہ عارفین کی آنکھوں میں لالچ اور گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ زہرہ نے پورے مجمع کے سامنے کہا، یہی اصل عارف ہے اور میں اسی سے نکاح کروں گی۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ عارف اور زہرہ کا رشتہ جڑ گیا، مگر عارفین کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ بھائی سے بدلہ لے گا۔ یوں باب ایک کا اختتام ایک بڑے موڑ پر ہوتا ہے۔ عارف اور زہرہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ عارفین کی سازش ناکام ہو جاتی ہے، لیکن حسد اور بدلے کی آگ ابھی باقی ہے۔ اگلے باب
बाब 2 में कहानी और भी सनसनी खेज होगी, जहां आरफीन इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। ज़ोहरा अपनी अक्ल और नेक नीति से हर साजिश को तोड़ देगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ अब तक पहुँचती रहें।